السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش میں تو بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے الیکشن کو لے کے گندگی پھر چالو ہو چکی ہے، اس کو کاٹنا، اس کو مارنا، یہ وحیائی باتیں، یہ شر پسندی باتیں، خاص کر اس بونے، اس جوگر، اس گنجوٹی، اس چندی چور کو یہاں پہ لایا گیا۔ پہلے جھارکھنڈ میں وحیائی باتیں کرا، اب جو ہے سو اورنگ آباد میں بھی وہی کرنے جا رہا ہے، مہاراشٹر میں بھی وہی کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ گنجوٹی کا جو ہے سو کچھ کام نہیں سوائے آتنک پھیلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور میں جو ہے سو سپریم کورٹ کا بھی اتنا وہ ہوں، اس کے اوپر ہر چیز کی پابندی عائد کرنے کے بعد ایک جنا جب کیسا نکل سکتا؟ جب ہوم اریسٹ کیا گیا تو گھر سے باہر کیسا نکلا؟ جا کے جھارکھنڈ میں اتنی وحیائی باتیں کرا، اتنے آتنکی بات کرا، اس کے باوجود کوئی کیس بک نہیں ہوا اس کے اوپر۔ اس کے بعد مہاراشٹر میں وہی گندگی مچا رہا، وہی گندگی پھیلا رہا، وہی سے باتیں کر رہا، کاٹنے مارنے کی باتیں کر رہا خالی۔ مغلیاں بہت پسند آتے، اگر کیا کرے مغلیاں جو ہے سو اورنگزیب نے جو ہے سو دیے کیا معلوم نہیں وہ میرے کو، لیکن اندازہ لگ رہا، کیونکہ یہ حسود، یہ جلن، یہ چیزیں کب ہوتی ہے انسان میں؟ جب اس کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن انہیں وہ ٹائم پہ تھے ہی نہیں۔ وہ 700-800 سال پہلے کی جو ہے سو بات ہے، انہیں 800 سال پہلے تو تھا نہیں، نہ ان کی کائنات تھی، نہ ان کا وجود تھا۔ انہوں کب آئے، کیسے آئے، کدھر سے آئے، یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، لیکن گندگی مچانا، وحیائی باتیں کرنا ان کا پیشہ بنے ہوا ہے، جو کہ یہ جانے والا نہیں ہے، یہ کرتے رہیں گے انہوں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، انہوں لاکھ کر لو، اکھاڑ کچھ بھی نہیں سکتے۔ اور جو گندگی انہوں پھیلا کے دیکھ لیا، اس سے پہلے بھی کیا ہوا؟ جہاں پہ گندگی ان کی بڑی ہے وہاں پہ ان کا صفر کے برابر رہا، ان کا وہاں پہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی، کیونکہ پبلک جان چکی ہے، پبلک جاگ چکی ہے، پبلک کو اچھا برا پتا چل چکا ہے، اس لیے ان کے ان چکروں میں الجھنے والی نہیں ہے ہمارے دیش کی پبلک۔ ان کو منہ توڑ جواب بھی مل رہا اور اچھے انداز میں مل رہا، لیکن انہوں سدھرنے والے نہیں ہے، کیونکہ گندا بیج ہے، گندی پیداوار ہے، سمجھے نا؟ اگرچہ ان کے پاس انسانیت نام کی چیز رہتی تو انہیں انسان کہلاتے تھے، جب انسان نہیں کہلاتے انہوں، تو آپ لوگوں کو خود اندازہ ہے کہ انہوں کون سے کھیت کی مولی ہے۔ اب یہ تکلیف تو ہوتی وہ، کیونکہ ہم کھپ بول کے دیتے اندر تک، آواز بھی آتی، درد بھی ہوتا۔ کیسی آتی آواز؟ بھی بم بول کے آتی، تو کیسا وہ پورا پکا ایسا کھلتا ایسا بند ہوتا، ایسا کھلتا ایسا بند ہوتا۔ لپا دیکھیں نا آپ، بچے جو کھیل لیتے ویسا ایسا ہو جاتا ان کے پکا، کیونکہ اصلیت سامنے آتی، انہوں بے نقاب ہوتے، ان کے پردے فاش ہوتے۔ تو یہ میرے حال، میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، انہوں لاکھ گندگی مچانے دو، آپ لوگ منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، مل جھل کے رہو۔ انہوں لاکھ گندگی، خیر انہوں پیدا ہوئے گند میں، کھاتے گندگی انہوں، تو نکالنا بھی گندگی چھنا ہوئے ان کو۔ انہوں کون سی اچھی چیز کھاتے جو ان سے بھروسہ کیا جائے اچھائی کا؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ تو ہو گیا ہے ڈیلی اپڈیٹ، اس کی تو آپ لوگوں کو ملتا رہے گی۔ دوسری میں دوں گا آپ لوگوں کو فلسطین اور ایران اور اسرائیل کا لے کر، جو طرف سے جو ٹرمپ کا بھی جو چل رہا ہے امریکہ میں، ٹرمپ اور کملا ہیرس کا، معلوم ہے ایڑی چوٹی کا زور لگئی تھی کملا ہیرس، لیکن اس لائق نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے۔ ٹرمپ بہت آگے چل رہے ہیں، ٹرمپ کی جیت یقینی ہے، اور تقریباً ٹرمپ جیت بھی چکے ہیں میرے اندازے سے اور میرے حساب سے۔
میری صلاحیت کے حساب سے اور میرے تجربے کے حساب سے ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہے. یہ کملا ہیرس بالکل ہار کے گہار پہ ہے اور وہ تقریباً ہار چکی ہے. رہی بات جے بائیڈن تو ٹھہرا بھی نہیں تھا کیونکہ عمر ہو گئی بھائی، اس کی ایج ہو گئی بھی ہے. چلا تو کن کھا رہا انہیں. اب یہ کن کھائے ہوئے پتنگاں جو ہے سو معلوم ہے نہیں پلا سکتے. کبھی ادھر گر جاتے تو کبھی ادھر گر جاتے، کہیں جھاڑیوں میں جا کے اٹک جاتے تو کہیں جنگلوں میں جا کے پھنس جاتے، کوئی تاروں پہ پھنس جاتے. آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اس لیے جو وائس پریزیڈنٹ تھی جے بائیڈن کے ٹائم پہ وہ کملا ہیرس ٹھہری تھی، جو کہ تقریباً ہار تو اس کی لگ بھگ طے ہے. اور ٹرمپ جیت کے بالکل قریب نہیں بلکہ جیت بھی چکا ہے. سرکاری طور پہ اعلان نہیں کیا گیا ابھی، ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد اعلان بھی ہو جائے گا، کیونکہ تقریباً 70 سے 80 سیٹوں کی لیڈ بنائے ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی لیڈ نہیں رہتی. یہ ہمارے ویسا نہیں ہے کہ کبھی جو ہے سو ای وی ایم ادھر لاد دی تو ادھر لاد دی. یہ جو ہے یہ وہ گڑبڑی ہونے والی نہیں ہے. اس لیے یہ لیڈ بہت بڑی لیڈ ہے جس میں ٹرمپ کامیابی کی طرف گامزن ہے، رواں دواں ہے اور حقیقت میں کامیاب بھی ہوں گے. اور ٹرمپ سے یہ یقین بھی رکھ سکتے ہیں، بھروسہ بھی کر سکتے ہیں وہ ایک صحیح طریقے سے لے کے چلے گا. کیونکہ اس سے پہلے بھی اس نے حکومت کی تو اتنی گندگی نہیں مچی تھی جتنی جے بائیڈن کے ٹائم پہ اسرائیل نے مچایا تھا. اور جے بائیڈن خود کیسے حرکتیں کرا آپ لوگ واقف بھی ہے، جانتے بھی ہے اچھی طرح. اب وہ کچھ بولے تو ہم اندر تک لگ جاتا ہے ان کو، سمجھے. لیکن عقل مند کو اشارہ کافی. ہم تو جو ہے برابر بولیں گے، جو غلط کر رہا تو اس کو غلط کرا بول کے بولنا ہمارا فرض ہے. یہ ہمارا فرض ہے جو کرتے ہوئے بھی آئے ہوئے ہیں اور کرتے رہیں گے ہر حال میں. ہم کو نہ کوئی روک سکتا، نہ ٹوک سکتا، نہ کوئی بول سکتا. ہمارا کام ہے برابر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح دہرانا، بتانا اور بولنا. یہ ہماری ہم ذمہ داری سمجھتے اور برابر کرتے رہیں گے اور ذمہ داری کو انجام دیتے رہیں گے. رہی بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اور یہ امریکہ کے جو انتخابات کے اپڈیٹ تو میں پھر آپ لوگوں کو کل دوں گا، کس کو کتنی سیٹ آئی. اور تقریباً آپ لوگوں کو آج ہی ایڈوانس میں بول دیا میں، ٹرمپ تو تقریباً جیت گیا. یہ ہونے والا نیکسٹ پریزیڈنٹ ہے یو ایس اے کا، امریکہ کا. اور اس سے ہم امید بھی کرتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے اور اچھے کام کرے گا، اچھی سرکار چلائے گا. برکف انتظار کریے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. اور ان کی اپڈیٹ صحیح طریقے سے دوں گا فلسطین اور ایران کے مسئلے کی، جو کہ اب اسرائیل کے لیے پتہ کٹ چکا ہے تقریباً. یہ تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کل کی ویڈیو میں. السلام علیکم.